السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو اور میں ہوں آصف۔ آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ 28 جنوری کو اخبار نیو یارک ٹائمز میں رونین برگمین اور مارک مزیٹی کی ایک جامع تحقیقی رپورٹ شائع ہوئی۔ اس میں عصر حاضر کے سب سے طاقتور ہتھیار پیگاسس سسٹم کی ابتدا سے انتہا تک داستان بیان کی گئی۔ اگرچہ امریکی میڈیا بالعموم اور نیو یارک ٹائمز بالخصوص اسرائیل نواز سمجھا جاتا ہے، مگر اس رپورٹ میں بیان کردہ تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کل ہمارے آج سے زیادہ غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ میں عموماً تحقیقی و اخباری رپورٹوں کے تفصیلی ترجمے سے کتراتا ہوں، مگر یہ رپورٹ ایسی ہے کہ آپ تک تمام اہم تفصیلات کے ساتھ ضرور پہنچنی چاہیے تاکہ آپ خود کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ جون 2019 میں 3 اسرائیلی کمپیوٹر انجینئر نیو جرسی میں ایف بی آئی کے زیر استعمال ایک عمارت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک بڑے کمرے میں درجنوں کمپیوٹر سرورز کو کھول کے سجایا تاکہ ایف بی آئی کو پیگاسس سسٹم کے آزمائشی کمالات دکھا سکیں، یعنی کسی بھی اینڈرائیڈ یا آئی فون کے ڈیٹا تک مکمل رسائی کا کمال۔ چونکہ امریکی قوانین کے تحت بلا قانونی جواز و اجازت کسی شہری کے فون کی نگرانی نہیں ہو سکتی، لہذا پیگاسس کا یہ ماڈل اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ امریکہ میں رجسٹرڈ فون ہیک نہ کر سکے۔ اس خصوصی مظاہرے کے لیے مارکیٹ سے اسمارٹ فون خریدے گئے اور ان کے فرضی اکاؤنٹ بنا کر اصل غیر ملکی نمبروں کی سمز لگا دی گئیں۔ پیگاسس کے انجینئرز نے فراہم کردہ فونز پر آزمائشی سائبر حملے کا مظاہرہ کیا۔ پیگاسس سسٹم کا سافٹ ویئر زیرو کلک کہلاتا ہے، یعنی اگر میں اپنے زیر استعمال فون پر موصول ہونے والے کسی مشکوک پیغام یا اجنبی لنک پر کلک نہ بھی کروں تو بھی پیگاسس میرے فون کے سسٹم میں گھس جائے گا۔ یعنی ہیکنگ کی کوئی واضح نشانی یا فٹ پرنٹ ثابت کرنا ایک عام صارف کے لیے محال ہے۔ ایف بی آئی کے اہلکاروں نے دیکھا کہ کچھ ہی منٹ بعد اسرائیلی انجینئرز کے کمپیوٹرز کی اسکرین پر فراہم کردہ نمبروں کے ریکارڈ میں موجود ہر ای میل، تصویر، ٹیکسٹ تھریڈ، رابطہ نمبروں کی فہرست ماں نام اور لوکیشن چمک رہی تھی۔ فون کا کیمرہ اور مائکروفون تک ہیک ہو چکا تھا، یعنی آپ کا فون آپ ہی کے خلاف چند منٹ میں جاسوسی کا موثر آلہ بن چکا تھا۔ اگرچہ متعلقہ امریکی اداروں کی فرمائش پر پیگاسس کے اس خاص ورژن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ کوئی بھی امریکہ دشمن پیگاسس کے ذریعے امریکی نمبروں پر حملہ آور نہ ہو سکے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ خود امریکی ایجنسیاں بھی کسی مقامی فون کی اس سسٹم کے ذریعے نگرانی نہیں کر سکتی تھیں۔ چنانچہ اس قباحت کو دور کرنے کے لیے پیگاسس کی مالک اسرائیلی کمپنی این ایس او نے بطور خاص امریکی اداروں کے استعمال کے لیے پیگاسس کا فینٹم ورژن بنایا۔ اس کی مدد سے امریکی ایجنسیاں کسی بھی مشکوک مقامی نمبر تک رسائی کر سکتی تھیں، اور اس سسٹم کے استعمال کے لیے اے ٹی اینڈ ٹی، ویریزون، ایپل یا گوگل سسٹم کا سہارا لینا ضروری نہیں تھا۔ مگر امریکی محکمہ انصاف اور ایجنسیوں کے مابین اگلے 2 برس تک قانونی بحث ہوتی رہی کہ کیا اس سسٹم کا استعمال شہری آزادیوں کے قوانین سے متصادم ہے یا نہیں۔ اس دوران ایف بی آئی اور پیگاسس بنانے والی کمپنی این ایس او کے مابین آزمائشی کانٹریکٹ برقرار رہا اور ایف بی آئی نے کمپنی کو $5 ملین بطور فیس ادا کیے۔ کسی واضح قانونی نتیجے تک نہ پہنچنے کے سبب ایف بی آئی نے گزشتہ برس موسم گرما میں فیصلہ کیا کہ فی الحال پیگاسس سسٹم استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران کچھ خبر رساں اداروں کے ایک کنسورشیم، فاربڈن اسٹوریز، نے یہ انکشاف کر دیا کہ پیگاسس محض مجرموں کی نگرانی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں سرکار مخالف سیاسی و سماجی و ابلاغی آوازوں کو دبانے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع چھوٹے سے ملک جبوتی کو پیگاسس سسٹم خریدنے کے لیے امریکی سی آئی اے نے مالی معاونت فراہم کی۔ جبوتی امریکہ کی افریقہ عسکری کمان کا مرکز ہے، مگر اس انکشاف کی نہ سی آئی اے اور نہ ہی افریقہ کمان کی جانب سے تردید سامنے آ سکی۔ جبوتی کی حکومت بھی صاف مکر گئی کہ اس نے پیگاسس سسٹم خریدا ہے۔ ایک اعتبار سے جبوتی کا ددوی درصد بھی ہے، کیونکہ پیگاسس سسٹم اس طرح سے فروخت نہیں ہوتا کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، بلکہ یہ سالانہ یا طے شدہ فیس کے عوض اسرائیلی وزارت دفاع کے اجازت نامے کی بنیاد پر حکومتوں اور انٹیلی جینس ایجنسیوں کو ماں تکنیکی دیکھ بھال و مہارت فراہم کیا جاتا ہے۔ اب سے چند ماہ قبل نومبر میں این ایس او کو بائیڈن انتظامیہ کے ہاتھوں ایک غیر معمولی دھچکا لگا جب امریکی وزارت تجارت نے این ایس او کو ان کمپنیوں اور اداروں کی فہرست میں شامل کر دیا جن کی سرگرمیاں امریکی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی مفادات کے منافی ہیں۔ جب کوئی ادارہ، کمپنی یا فرد اس بلیک لسٹ کا حصہ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عناصر وسیع تر تباہی کے ہتھیار یا مہلک سائبر ہتھیاروں کی تیاری و تجارت و معاونت کے کسی نہ کسی مرحلے میں براہ راست یا بلاواسطہ ملوث ہیں۔ چنانچہ کوئی امریکی فرد یا سرکاری و نجی ادارہ ان عناصر سے تجارتی لین دین نہیں کر سکتا۔
चनाचा उस फहरिस्त में आने के बाद NSO से डेल कंप्यूटर्स और एमेजोन क्लाउड सर्वर्स और दीगर अमरीकी कंपनियों का अहम ताउन रख गया। उस अचानक पाबंदी से इसराइली वजारत दिफा को भी खासी सख्ती महसूस हुई क्योंकि NSO जैसे इदारे उसके ताज की शान समझे जाते हैं। अमेरिका ने NSO पर पाबंदी का बम गिराने की खबर जारी करने से महज 1 घंटा कबल इसराइली वजारत दिफा को फैसले से आगाह किया। इसराइल के नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट के सरबराह यिगाल अना ने अपने रद्देमल में कहा कि जिन्होंने बेज़ाहिर NSO को निशाना बनाया है, इन्होंने दरअसल हमारे नीले सफ़ेद परचम पर तीर चलाया है। इसराइल को अमरीकी मुनाफ़ाक़त पर ज़्यादा तेज था जिसके सिक्योरिटी इदारों ने न सिर्फ साल पेगासस सिस्टम की आजमाइश की बल्कि ये सिस्टम हासिल करने में अपने एक इत्तेहादी जबूती की भी मदद की और अब वो अचानक नहा धोकर साफ सुथरे होने की अदाकारी पर उतर आए थे। मगर उस अमरीकी इक़दाम ने इसराइली इस्टेब्लिशमेंट को भी NSO की सरगर्मियों को बाकायदगी के दायरे में ला के इसराइली खारजा पॉलिसी के मकासद के हसूल का एक मौसर ज़रिया बनाने का सुनहरी मौक़ा फ़राहम कर दिया। पेगासस को इसराइल ने खारजा पॉलिसी के मौसर हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया, उसका अहवाल अगली क़स्त में। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी आरा का आज़ाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।